سورۃ الشعراء میں، پھر سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، اس میں انبیاء کے قصے ہیں نا. اور ان قصوں کے بعد جب سورہ عنکبوت آتی ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلی آیت الف لام میم ہے، دوسری اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ایمان والوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ صرف یہ اس لیے چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی کہ صرف ایمان لانے پہ چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے. تو آزمائش جو ہے نا وہ شرط ہے، وہ شرط ہے. اس کے بغیر ایمان کا ٹیسٹ نہیں پورا ہوتا. تو ایمان کے ٹیسٹ کے لیے نا آزمائش شرط ہے. اس میں آگے پھر دیکھیں جو صورتوں کی ترتیب ہے، سورۃ العنکبوت کے بعد پھر آگے سورہ روم بھی ہے، اس میں بھی رومیوں کے مغلوب ہونے کی بات اور مسلمانوں کو پھر قتال کا بھی حکم آ چکا تھا. اور اس میں سورہ لقمان، سورہ احزاب، جو فائنل سورہ احزاب، اس میں تو کیونکہ غزوہ خندق کی باتیں ہیں زیادہ، تو اس میں دیکھیں بار بار کیا ہے کہ منافقین کا کیا طرز عمل تھا اور مسلمانوں کا کیا تھا. مسلمانوں کو کیا کہا گیا، یہ آیت نمبر 10 اور جو 11 ہے اس میں دیکھیں کیا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں جب وہ آئے تم پر، تمہارے اوپر سے اور نیچے سے، کیونکہ جو غزوہ احزاب ہے نا وہ بہت سخت وہ وقت تھا مسلمانوں پہ کہ 10,000 کا لشکر انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا مدینہ والوں نے، کہ اتنا بڑا لشکر. تو کہتے ہیں کہ جب وہ تمہارے اوپر نیچے سے آ گئے تو تمہاری آنکھیں زاغت الابصار، آنکھیں پھر گئیں خوف سے، اور دل جو ہے وہ گلوں تک آ گئے، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت سے گمان. اب یہ جو 11 آیت ہے، اس وقت آزمائے گئے ہنالک ابتلیٰ، کون کون آزمائے گئے؟ المؤمنون، سب مومن. اور وہ ہلا مارے گئے، ہلا مارے جانا شدت کا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے تیار کرتے ہیں انسان کو کہ ایمان کی شرط آزمائشیں آنی ہیں. اور پھر بعد میں جو تذکرے ہیں وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہلا مارا گیا. لیکن منافقین کیا کہتے تھے اسی وقت جب اتنا سخت مسلمانوں پہ وقت تھا، اور یہ منافقین یہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ 12 آیت میں ہے. اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کہ منافقت تھی نا، بیماری تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ نہ دھوکے کا ہے. یعنی کہ اگر فائدے ملتے رہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں لڑنا پڑا، ہمیں جان سے یا مال سے جہاد کرنا پڑا. سورہ بقرہ سے ان کا طرز عمل دکھانا شروع کیا گیا ہے کہ وہ کیسے تھے. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں کتنی ساری مثالیں جو ہیں وہ نفاق کو شو کرنے کے لیے، کہ اگر تم جان جان پہ بنانا تمہیں قبول نہیں، یا تمہیں مال دینا قبول نہیں. کتنی زیادہ مثالیں جو ہیں سورہ بقرہ میں وہ نفاق فی سبیل اللہ کی ہیں. انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی مثالیں ہیں. وہ جو ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، اس پہ ہر بالی پہ 100 دانے ہوتے، تو وہ 700 دانے ہو گئے. وہ کیوں ہیں؟ وہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ جب فائدہ ہوتا تھا، جو منافق ہے وہ ایسا ہی ہے، جب فائدہ ہوگا وہ کہے گا کہ یہ دین اچھا ہے، اور جب فائدہ نہیں ہوگا تو وہ کہے گا کہ اللہ اور رسول کا وعدہ جھوٹا ہے یا اس میں کچھ ہے نہیں. اور بہت سے لوگ، یہ تو منافقوں کی بات تھی، لیکن ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے منافقوں کا طرز عمل؟ ایک تو وجہ یہی ہے کہ جیسے مکہ میں قرآن نازل ہو رہا تو مکہ والے مخاطب تھے، مخاطبین وہ تھے. اور جب مدینہ میں قرآن نازل ہو رہا تو بہت سی جو خامیاں ہیں وہ یہود کی پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی تھیں اور منافقین کی پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی تھی. لیکن اب بعد کے لوگ جب پڑھ رہے ہیں قرآن تو اس میں کیا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ نیک اعمال برائبری کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ اچھا آ جائے گا، جو اسٹوڈنٹس ہیں، یا مجھے جاب اچھی مل جائے گی، یا کسی کوئی بھی کام جو ہے مشکل ہے کوئی، وہ نکل جائے گی، رزق کشادہ ہو جائے گا. نہیں ہوتا تو وہ عبادت سے وہ چاٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی منافقت والا رویہ ہے کہ جب آپ کو فائدہ ملے تو آپ دین پہ چلنے لگے، اور جب نہ ملے تو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے جھوٹے ہیں. ہم منہ سے نہیں کہتے لیکن ہم عملاً کہتے ہیں. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو آزمائش ہے نا وہ ایمان کی شرط ہے، وہ آنی ہی ہے. آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اور کوئی بھی تکلیف اس کی پہچان یہی ہے کہ اگر وہ اللہ کے قریب کرتی ہے تو وہ آزمائش ہے، وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. اگر وہ اللہ سے دور کرتی ہے تو پھر وہ آپ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، وہ آپ کے لیے پھر ایک سزا کے طور پہ ہے. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ترتیب، میں یہی دیکھ رہی تھی کہ اتنی ترتیب
سورہ فرقان کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بتائیں، اور سورہ شعراء پھر آگے سٹارٹ ہو گئی، اس میں وہ ساری صفات پھر انبیاء میں سٹارٹ ہو گئیں، اس کے تذکرے. پھر سورہ قصص بھی، پھر سورۃ النمل بھی، اس پہ بھی سلیمان علیہ السلام کا ڈیٹیل سے قصہ تھا، اور اس کے آگے بھی. اور پھر آگے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، یہ جنگ کی بات آ گئی، سورۃ الاحزاب آ گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 میں احد ہوئی، 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوئی، اور اس کے بعد پھر میرے خیال میں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گیا تھا، اور پھر جنگوں کی طرف سے تھوڑا سا سکون ہوا. 8 ہجری میں مکہ فتح بھی ہو گیا تھا. یہ ساری آزمائشیں تھیں، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی، غزوہ احزاب جو تھی. جب مسلمان اس پہ ثابت قدم رہے تو 8 ہجری میں مکہ فتح بھی ہو گیا، بغیر خون ریزی کے ہوا. تو آزمائش شرط ہے، لیکن جب آپ اس آزمائش کو پاس کر لیتے ہیں تو اچھا وقت آتا ہے. اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اچھا وقت کس کو سمجھ رہے ہیں. ہم کیا دنیاوی خوشحالی کو اچھا وقت سمجھ رہے ہیں؟ مومن کے لیے اچھا وقت اس کے ایمان کا لیول ہے. اس کے ایمان جب وہ آزمائش سے گزر جاتا ہے، ایمان کا ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے، تو اس کے ایمان کا لیول ریز ہو جاتا ہے. وہ جو ایک سکون اس کے اندر اترتا ہے، اسے تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اسے رزق میں تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اسے رشتہ داروں میں تھوڑا رسپانس بھی کافی ہو جاتا ہے، اسے لوگوں میں جو ایک سیلف پروجیکشن کی خواہش ہوتی ہے وہ نہ بھی ملے تو اسے کافی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون سے بھر دیتے ہیں. یہی آزمائش میں پاس ہونا ہے، اور یہی ایمان کا لیول ریز ہونا ہے، جو سب سے بڑی جزا ہے آزمائش میں پاس ہو جانے کی. جزاکم اللہ خیر.